نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العلي العظيم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقالو، اور اہل کتاب بولے، کونو ہودن او نصارا تہتدو، تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ یہودیوں نے کہا کہ یہودیت پر آ جاؤ، عیسائیوں نے کہا عیسائیت کو اختیار کر لو، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا دین جو ہے وہ ملت ابراہیم ہے، حنیفہ، جو ہر بات سے جدا ہے، نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی، بلکہ وہ عیسائیت اور یہودیت سے بھی پہلے کے ہیں۔ لہذا ہمارا جو دین ہے، ہماری جو ملت ہے، وہ ملت ابراہیم ہے۔ لہذا اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم اپنے دینوں کو چھوڑ کر ملت ابراہیم پر آ جاؤ۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، معاذ اللہ۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ کسی کو دوسرے کے اعمال کافی نہیں ہیں۔ اس سے وہم ہو سکتا تھا کہ ہر شخص کو اپنا مذہب بھی علیحدہ اختیار کرنا چاہیے، کہ ہر ایک کے اعمال بھی علیحدہ ہوں اور مذہب بھی علیحدہ۔ اس وہم کو دور فرمانے کے لیے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور اعمال میں ان کی موافقت ہونا چاہیے۔ اعمال نہ کرنا اور چیز ہے اور موافقت کرنا کچھ اور چیز ہے۔ اب تک اہل کتاب کی غلطی پر نہایت قوی دلائل قائم کیے گئے، اب خود انہی کے قول سے انہیں الزام دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قائل ہیں، مگر یہودیت یا نصرانیت میں ہدایت کو محدود کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب آپ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کو اپنا بزرگ گردانتے ہو، تو پھر ہدایت کو یہودیت اور عیسائیت پر محدود کیوں کر لیتے ہو؟ اگر ہدایت خاص ان دو دینوں میں ہوتی تو خود ابراہیم علیہ السلام ہدایت پر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ دونوں دین ان کے وقت میں تھے ہی نہیں۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کے شبہات کے تحقیقی جوابات دیے گئے تھے اور دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کی گئی تھی۔ اب انہیں الزامی جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم دین کے قبول کرنے میں اپنے بڑوں کی پیروی ہی کرتے ہو اور دلائل سے کام نہیں لیتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، کیونکہ وہ سب کے مانے ہوئے بزرگ ہیں۔ عیسائی بھی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، مسلمان بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، تو پھر آؤ دین ابراہیم کو اپنا لیتے ہیں۔ ان کے دین کی حقانیت میں کسی کو اختلاف نہیں، اور یہودیت اور نصرانیت میں تو تم آپس میں بھی متفق نہیں ہو۔ یہودی عیسائیت کو غلط گردانتے اور عیسائی یہودیت کو غلط گردانتے ہیں، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان دونوں دینوں کو چھوڑو اور دین ابراہیم کو اپنا لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار یہودیوں کے سرداروں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سب نبیوں سے افضل ہیں اور ان کی کتاب تورات تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے،
اور یہودی دین تمام دینوں سے بڑھ کر ہے، اور قرآن شریف اور انجیل کا انکار کرتے ہوئے انہیں یہودی بننے کی رغبت دی۔ اسی طریقے سے نجران کے عیسائیوں نے اپنے دین اور اپنی کتاب کی افضلیت بتاتے ہوئے مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دی۔ ان دونوں کے جواب میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے آیت نمبر 135 نازل فرمائی، جس میں کہا گیا کہ تم اے اہل کتاب عیسائیت اور یہودیت دونوں کو چھوڑو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے سب کے مشترک بزرگ ہیں، ان کے دین کو اپنا لیتے ہیں، جو حقیقت میں دین حنیف ہے، دین اسلام ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، قالو اس کا فاعل یہودی اور عیسائی دونوں ہی ہیں، کیونکہ ایک جماعت دو دین کی دعوت تو دے نہیں سکتی، اور ہو سکتا ہے کہ بعض خبیث لوگوں نے کہا ہو کہ اسلام چھوڑو، خواہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی، ان دینوں میں تو ہدایت ہے، اسلام میں معاذ اللہ بالکل ہدایت نہیں، کیونکہ اہل اسلام کے مقابل یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہو جاتے تھے۔ بلکہ مدینے کے یہودی تو جب مکہ معظمہ جاتے تو اسلام کے خلاف مشرکین کو لڑانے کے لیے کعبے کے بتوں کو سجدہ کرتے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تم حق پر ہو۔ ممکن ہے کہ یہ قول بعض منافقوں کا ہو جو مسلمانوں میں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ان صورتوں میں یہ آیت کریمہ اپنے ظاہری معنی پر ہوگی۔ کونو ہودن او نصارا، کونو ہودن پہلا قول یہود کا ہے اور دوسرا قول عیسائیوں کا، یعنی یہود نے تو کہا کہ تم یہودی بن جاؤ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے صاحب کتاب نبی ہیں اور ان کی بڑی شان ہے، ان سے رب نے کلام فرمایا، اور عیسائیوں نے کہا کہ اے مسلمانوں تم عیسائی بن جاؤ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں اور بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور چونکہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اس لیے وہ مردہ دلوں کو بھی زندگی بخش سکتے ہیں۔ اگر تم یہ دین اختیار کر لو گے تہتدو، تو ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ ہدایت ہمارے ہی دین میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، قل سے یا تو یہ ہر مسلمان سے خطاب ہے یا خطاب ہے خاص آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہی ظاہر ہے کیونکہ مسلمانوں سے خطاب تو آئندہ آیت میں ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان اہل کتاب سے فرما دیں یا مسلمانوں کو یہ جواب سکھا دیں، بل ملت ابراہیم، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے بلکہ ملت ابراہیم پر رہیں گے اور اسی ملت کی اتباع کریں گے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل کتاب ہم تو اس دین پر نہیں آئیں گے جس کی تم دعوت دے رہے ہو، بلکہ تم کو چاہیے کہ ملت ابراہیمی کو قبول کر لو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھو اور اس کی تصدیق کرو، حقیقت میں یہی ملت ابراہیم ہے، کیونکہ یہ دین ملت ابراہیمی کے موافق ہے۔ آیت میں حنیفہ کا لفظ آیا ہے، یہ لفظ حنفن سے بنا ہے، اور حنفن اور جنفن دونوں کے معنی آتے ہیں پھرنا اور مائل ہونا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ حنفن میں گمراہی سے ہدایت کی طرف کو پھرنا، اور جنفن میں ہدایت سے گمراہی کی طرف کو لوٹ جانا۔ حنیف کے معنی ہے افراط و تفریط سے علیحدہ اور تمام باطل دینوں سے دور اور حق پر قائم، اور یہ یا تو ملت کا حال ہے بتاویل دین اور یا ابراہیم کا حال ہے، یعنی ہم اس دین ابراہیمی کی یا ان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں جو خدا کی طرف مائل اور تمام باطل چیزوں سے علیحدہ ہیں۔
تم لوگ رب کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جھک گئے کہ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا یا خدا مان لیا، جس سے کہ وہ مشرک ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ خود تو مشرک کیا ہوتے، مشرکین میں سے نہ وہ ہیں اور نہ مشرکین سے ان کو ذرا سی الفت ہے۔ شرک سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار فرما لی ہے، شرک سے دور ہیں، مشرکین کی علامات کو بھی انہوں نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام جو حقیقت میں دین اسلام ہے اس کے اوپر قائم رہیں، شرک سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ جو ہم دوسرے در کی طرف کو توجہ کریں۔ ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں رجوع ہونا چاہیے، اسی سے ہر حاجات کو طلب کرنا چاہیے، اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔